RK मीडिया ओडिशा। हजरत सामईन व नाज़रीन, मैं बिला ताखीर आप हजरात के सामने एक ऐसे मुकर्री को आप लोगों के हवाले करना चाहता हूँ जो सरापा इल्म व इरफान व असलाफ की पहचान, अहले सुन्नत वल जमात की जान, आज के इस जलसे की शान, खतीब ज़िशान, आतिश बयान, शीरीं ज़ुबान, मुकर्री ज़िशान, फसीहुल लिसान, हजरत नाम है हजरत अब्दस अल्लामा व मौलाना अब्दुल्ला सालिम कमर चतुर्वेदी है जिनका नाम, और अरिया है उनका मकाम, और पूरी मारी का मेरा मकाम, किशनगंज है जिले का नाम, अब्दुल हमीद किशनगंज भी है मेरा नाम। अरे हजरत तशरीफ लाइए, अब आप सुनने को बेकरार है लोग आपका बयान, बस हजरत वाला का यही है पहचान। मैं बड़े ही अदब व एहतराम के साथ हजरत वाला से दरखास्त करता हूँ इस शेर के साथ कि किस तरह खोलूं ज़बां, कि किस तरह खोलूं ज़बां उसकी बड़ाई के लिए, कि किस तरह खोलूं ज़बां उसकी बड़ाई के लिए। आयतें उतरी हो जिसकी पारसाई के लिए, अरे आयतें उतरी हो जिसकी पारसाई के लिए, अरे चाहिए लहजा खुदा का, कि चाहिए लहजा खुदा का, और मोहम्मद की जुबान आयशा की शान में मिदहत सराय के लिए, आयशा की शान में मिदहत सराय के लिए। अब बिला ताखीर माइक पर हजरत अब्दस अल्लामा व मौलाना अब्दुल्ला सालिम साहब कमर चतुर्वेदी, मैं हजरत से बड़े ही अदब व एहतराम के साथ दरखास्त करता हूँ आप माइक पर तशरीफ लाए और अपने ईमानी इरफानी हक्कानी नूरानी बयानात से हम सामईन को नवाजें। السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، وقال الله تبارك وتعالى: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام۔ All praise and thanks are Allah's, the Lord of the Alameen, mankind, jinn and all that exists, His descendants and all of His companions. We seek refuge in Allah from Satan, the rejected and accursed. In the name of Allah, the most gracious, the most benevolent, the most compassionate. O my Lord, explain me my grace is my task for me. Remove the impediment from my speech so they may understand what I say. Asto gunaha prusham deepyanti,
प्रज्ञा च कोलं च दम श्रुतं च पराकर्मस्य बहुभाषिता च दानं यथाशक्ति कृतज्ञता च मलेच्छ भाषा कीर्तातैन वैद वाक्य प्राण मुखा अल्लबूक मैककम अदल्लबूक निखातकम अस्मल्लाम इल्ले मित्रा वरुणा दिव्यानि धत्ता इल्लल्ले वरुणो मित्रस्तेजस कामया होतार विंदरो महासुरिंदरो अल्लो जैसे श्रेष्ठ प्रणम ब्रह्मानम अल्लो रसूल महामद रक्का बरस अल्लो अल्लामा संप्रेक्ष नासिकांबरा समम ध्यानम लोकचन्य समम कायश्रो गिरिवाधारयन्नचलम विशस स्थिरा यत्र नारयस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवा वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णा वंदे जगद्गुरु महा। हजरत सामईन किराम, स्टेज पर तशरीफ फरमा हमारे मुअज़्ज़ज़ हजरत उलमाए किराम, गयूर मुसलमानों और पिंडाल में तशरीफ फरमा हमारी समाज की माँ और बहनों, इस जलसे की निस्बत बहुत बड़ी है। अभी आप लोगों के सामने एक बहुत मुबारक अमल वजूद में आने वाला है, दस्तार बंदी का, दस्तार फजीलत। मदरसा असादुल उलूम के हज़रात उलमाए किराम की निगरानी में और उनकी मेहनत और मशक्क़त से 9 बच्चे और बच्चियों ने मिलकर कुरान करीम को हिफ्ज़ किया और वह हाफिज़ कुरान बने हैं। ये बहुत बड़ी फजीलत की बात उन बच्चे बच्चियों के लिए, उनके गार्जियन, उनके पेरेंट्स के लिए। भले दुनिया की नज़र में हमारे और आपके बीच उसकी कोई अहमियत और हैसियत ना हो, उसके हक़ के मुताबिक, उनके शान के मुताबिक वो अलग बात है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला की नज़र में उनका जो मकाम, उनका जो मर्तबा है वो मुसल्लम है। मरने के बाद इस बात का अंदाज़ा होगा हमें और आपको। इतनी सारी किताबें दुनिया में मौजूद है, कोई किताब इतनी नहीं पढ़ी जाती, कोई ग्रंथ इतना उसके ऊपर कंसीडर नहीं किया जाता, उसके पढ़ने पढ़ाने में, उसके तालीम और ताल्लुम में, दर्स व तदरीस में इतना जतन नहीं होता जितना कि एक कुरान करीम के लिए होता। इट्स सो इजी, बहुत इजी, बहुत आसानी के साथ रिमिंग पर बाय हार्ट इन द शॉर्ट टाइम कि बच्चे हमारे बहुत ही मुख्तसर वक्त में इस कुरान को आसानी के साथ इसको याद कर लिया करते। ये सिर्फ एक आखिरी ग्रंथ, एक आखिरी कुरान नहीं है, बल्कि ये आखिरी संविधान है अल्लाह तबारक व तआला का। जैसे हमारे भारत में भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन सभा में इसको मंजूर किया गया था। उस वक्त उसके आर्टिकल 370 या 90 के करीब थे, लेकिन अभी उसी संविधान में इतना संशोधन हुआ, इतनी तब्दीली हुई
کہ ابھی کی تاریخ میں اس سمویدھان کو اٹھا کر دیکھیں گے تو 470 آرٹیکلز موجود، یعنی 100 آرٹیکلز بڑھائے گئے، اور قرآن وہ ہے کہ 1450 سال پہلے جو آخری آیت، جو آخری سورت، جو آخری الفاظ، آخری ورڈ تھا، اس کے بعد سے لے کر آج تک آرٹیکل، آیت، سورت، پارہ، چیپٹر، ورسز تو دور کی بات، ایک نقطے میں بھی کمی بیشی نہیں کی گئی۔ ابھی ہمارے بھارت کے سمویدھان کو زیادہ دن نہیں گزرے، پھر 26 جنوری 1950 کو بھارت کا سمویدھان لاگو کیا گیا۔ 26 جنوری ہم لوگ اسی یاد میں مناتے، ایک پوری ہسٹری ہے اس کی۔ میں نے تقریباً 26 جنوری اسی مہینے کی اسی سال کی 26 جنوری کو ہم نے ہاوڑہ کے اندر اس کی پوری ہسٹری کو ہم نے بیان کیا تھا، بھارت کے سمویدھان کا، اور اس کے آرٹیکلز، اور اس کے لکھنے والے، اس کے بنانے والے، اور اس کو 26 نومبر کو کیوں قبول کیا گیا، پھر 26 جنوری 2 مہینے کے بعد اس کو کیوں لاگو کیا گیا۔ یہ ساری باتیں وہاں پر شاید کسی میڈیا والے نے، یوٹیوب کے بھائیوں نے اگر ریکارڈ کیا ہو تو پوری کی پوری تاریخ محفوظ وہاں پر مل سکتی۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ دنیا کی ہر کتابوں کے اندر تبدیلی ہوتی رہی ہے، مگر اللہ کا جو یہ سمویدھان ہے یہ کسی ایک ویکتی کے لیے اور ٹائملی نہیں ہے، بلکہ اوتھینٹک، گرانٹیڈ، مضبوط اور باضابطہ طور پر مہر مصدق پچھلی جتنی بھی کتابیں ہیں، اور بھی آسمان سے جو کتابیں آئی، توریت، زبور، انجیل وغیرہ وغیرہ، توریت اور انجیل کو ملا کر آج کی تاریخ میں ہم لوگ ان کو بائبل بول دیتے۔ عہد جدید، عہد قدیم، ان سب کتابوں کو ملا کر، البتہ یہ جتنی بھی کتابیں ہیں، ٹوٹل کتابوں کے اندر سنشودھن ہوتا رہا ہے ان کے بڑے بزرگوں کے ذریعے سے۔ کوئی مسئلہ سامنے آیا ان کے گرنتھ میں نہیں ہے تو جو بڑے بزرگ ہیں، بیٹھے ہیں ان کے راہب اور ان کے سنت، ان کے گرو، تو وہ اپنی طرف سے اس مسئلے کا سولوشن نکالتے ہیں اور اس گرنتھ میں اس کو ایڈ کر دیتے ہیں۔ لیکن قرآن کے ساتھ ایسا نہیں ہو سکتا، چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے فیصلے، اللہ کا آرڈر نہیں بدل سکتا۔ حالانکہ ایشیا مہادیپ کا سب سے بڑا ملک بھارت کے اندر سناتن دھرم ماننے والا، ان کے دعویٰ کرنے والے، ان کی گرنتھ میں بھی یہ پیغام ہے کہ ادب دھانی ورون سبرتانی، کہ ایشور کے بدھان، ایشور کے ودھی دوارا بدھان نہیں بدلتے، ادب دانی ورون سبرتانی، اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے تبدیلی کرنے۔ ایک طرف یہ ورڈ ہے لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کا فیصلہ نہیں بدلتا، ایک طرف ہے ادب دھانی ورون سبرتانی، کہ ایشور کے فیصلے نہیں بدلا کرتے۔ الحمدللہ we believe in لا تبدیل لکلمات اللہ، ہمارا اعتقاد اور وشواس ہے، اور یہ یقیناً ریالٹی کے ساتھ آج بھی زندہ ہے پوری دنیا۔ کوئی ملک والا یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ ہمارے پاس جو بک ہے I have the authentic books is called in Quranic, in Arabic language, the Quranic Kareem، یہ الگ ہے، چینجنگ ہے، وہ دعویٰ نہیں کر سکتا۔ ہمارے ہندو بھائی، ہمارے سناتن دھرمی بھائی، یہ میسج ہونے کے باوجود ان میں تبدیلی کی گئی۔ وید سب سے پہلے ان کے گرنتھ کی سب سے مضبوط کتاب، سب سے بڑی اور پہلی کتاب رگ وید ہے۔ 2500 اقوال ایسے ہیں کہ جس میں یہ بات کہی گئی کہ رگ وید سے چھانٹ چھانٹ کر یہ یجروید بنایا گیا، سام وید بنایا گیا، اتھرو وید بنایا گیا۔
انہی میں سے نکال کر کے ٹاپک الگ کر دیا. بھجن کی ٹاپک ٹوٹل بھجن کے شلوکس بھجن کے منتر سب ساموید میں آپ کو مل جائے گا. عبادات کیسے کرنے ہیں آپ کو وہ رگ وید میں ملیں گے. ایشور کی ذات کے بارے میں رگ وید میں کہا گیا پرمیشور پرمیشورا رشی رشی کا ورڈ استعمال ہوا ہے ہر منتر اس شلوک سے پہلے. لیکن یہ قرآن وہ ہے جو 30 پارے پہلے تھے وہی اب بھی ہے. ہاں اس کے جو مسائل ہیں اس کا جو آرڈر ہے وہ تو سمجھنے کے لیے اس کی تفسیر اس کے مطلب اس کے مفاہیم ہمارے علماء کرام نے نکالے ہیں استنباط کیے اس کو اور زیادہ ایزی کیا ہے سمجھنے کے لیے. لیکن اس کو بدلا نہیں گیا اس میں کسی بھی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں کی گئی. میرے بھائیوں میرے ساتھیوں بہت ہی مبارک کلام ہمارے بیچ میں اور ان بچوں نے جو حفظ قرآن کیا ہے یقیناً میں سب سے پہلے تو ان اساتذہ کرام کا جن کی محنت سے اس کے بعد بلکہ پہلے ان سے بھی پہلے میں ان والدین کا میں ان کو مبارکباد دینا چاہوں گا کہ آپ نے ہمت جٹا کر اس مہنگائی کی اور اس بددینی کے زمانے میں بھی آپ نے اپنے بچے کو مدرسے میں بھیج کر قرآن کریم کی تعلیم کے لیے آپ نے ان بچوں کو فری کیا. ہمارے بھائیوں ہمارے ساتھیوں ورنہ باطل طاقتیں ایسی ہے کہ آپ کے قرآن نہیں آپ کے وجود کو مٹانا چاہتی, آپ کے مدرسوں کو ختم کرنا چاہتی, آپ کے مسجدوں کو شہید کرنا چاہتی ہے اور آپ کے قرآن کے ایک ایک آرڈر کو بدلنا چاہتی ہے. حجاب قرآن کا آرڈر ہے. حجاب یہ چوائس نہیں ہے. حجاب it's not choice, it is a command of Allah. ابھی 3 دن کا ہمارا آسام کا پروگرام تھا. تریپورہ بارڈر میں سلچر کچھار وغیرہ وہاں پہنچے تو وہاں پر ایک بہت بدزبان لڑکا انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے کلچر کو اسلام کے کلچر کو نافذ نہیں ہونے دیں گے, یعنی حجاب والے کلچر کو. زبان ان کی ویسی تھی اردو تھوڑی ٹوٹی پھوٹی بول رہے تھے. ہم نے کہا کہ it's not culture, it is a command of Allah subhanahu wa ta'ala. یہ اللہ کا آرڈر ہے. We must to follow. We follow no, we must to follow. If you know the meaning of must means zaruri. You must to follow the command of Allah subhanahu wa ta'ala because Allah created you and us. ہم نے کہا کہ یہ کلچر نہیں ہے. اگر تمہارے دماغ میں یہ بات ہے کہ یہ کلچر ہے, یہ صرف ایک سسٹم ہے, یہ ایک رواج سمجھتے ہو, تمہارے یہاں ہوگا رواج, تمہارے یہاں بھی رواج نہیں بلکہ پردہ کرنے کا آرڈر تمہارے یہاں ہے. پڑھنے کی جاننے کی ضرورت ہے. ادھے پشیست مو پری سنترام پادکو ہر ماتے کوشل پکو. بلکہ اتنی نمرتا کے ساتھ جو بات وہاں کہی گئی ہے ان کے گرنتھ میں ان سے ہمارے گرنتھ سے بھی زیادہ سختی کے ساتھ ماتے کوشل پکو ادھے پشیست یتر نارستو پوجنتے رمنتے تتر دیوتاہ. وہی جو عورت کا عزت نہیں, عورت کی عزت اس کو سمان نہیں دے گا, ان کی عزت نہیں کرے گا, اس گھر میں دیوتا ہی واس نہیں کرتے. یتر نارستو, یتر کیا مطلب؟ یتر گنگا پرساد جی کی تفسیر اٹھا کر دیکھ لے وہ لوگ جن کو پتا نہیں ہے. منوسمرتی کا یہ منتر ہے, قانون کی کتاب ہے نا منوسمرتی. یتر نار یستو, یتر نار یستو, ناری کا یتر جس گھر میں, یستو جس گھر میں, پوجن دے ان کا پوجا نہیں ہوتا یعنی ان کا سمان نہیں ہوتا ہے. بھارت ہمارے ناری کے لیے گھر ہے. پوجنتے رمنتے تتر دیوتا, رمنتے رمیا اسی سے, رمنتے رمیا اسی سے. رمیا کا مطلب ہوتا ہے واس, رکنا.
वास करना, स्टे करना, टू स्टे इन अ होटल, टू स्टे इन अ रेस्टोरेंट, टू स्टे इन हाउस, टू स्टे कहीं पे भी इन पर्टिकुलर प्लेसेस। वही मतलब रमनते तत्र देवता, उनकी किताबों, वो आसाम के बेलगाम घोड़े, आपकी किताबों में पढ़ना, नाम तो मुझे याद नहीं है, उनका भेज करके दिया हमको। वही गए प्रोग्राम में तो उन्होंने हमको एक वो दिखाई वीडियो क्लिप, 9 मिनट की है वीडियो। पक्के जा रहे, क्या कि जी कल्चर नहीं आने देंगे, औरत है तो ठीक है। भारत के संविधान का 1955 का जो एक्ट बना है, औरत हिंदू मैरिज एक्ट जो बना है, उसमें पढ़ करके देखो, वहां पर हिंदुओं के लिए ओनली 1 शादी 1 मैरिज, उसके साथ साथ में वुमेन की इज्जत की सम्मान की बात कही गई। नहीं मानते ये, न तो ग्रंथ को मानते हैं और न संविधान को मानते हैं, न भारत की संस्कृति को मानते। बोलते हैं कि हम भारत की संस्कृति को नाफिज करना चाहते, हम भारत की संस्कृति को बचाना चाहते। क्या संस्कृति है भारत की जी? यही संस्कृति है कि बेटी की इज्जत हो, बेटी के पीछे खामखा चीखते और चिल्लाते रहो। बेटियां पढ़ने के लिए जाएं असाइनमेंट लेकर तो पीछे पागल कुत्तों के तरह लग जाओ भौंकने के लिए। ये संस्कृति है भारत की। हम संस्कृति को बचाने का काम करते। अभी 2 रोज पहले भोपाल का एक नौजवान टोपी और दाढ़ी वाले ने रेल के नीचे कूद कर एक बेटी की जान बचाई। कौन थी वो बेटी? हमारी बेटी, मुस्लिम की बेटी नहीं, भारत की बेटी थी, हिंदू लड़की थी वो। हमने बचाया। हम नहीं करते इस भेदभाव को, आगे नहीं लेकर जाना चाहते, लेकिन ना आप बिलीव करते हो अपने ग्रंथों में, ना तो आप बिलीव करते हो अपने संस्कृति पर। संस्कृति को हम ही बचाते हैं, हम ही चाहते हैं कि जो संस्कृति है हमारी भारत की, वो आगे बढ़ जाए, अमल होना चाहिए उस पे। हम अगर मानते हैं तो अल्लाह के फरमान के सामने हम अपने आप को झुका देते हैं। हमारी बेटियां अगर पर्दे में हैं तो वो सिर्फ ये कहेंगी कि इस्लाम का ऑर्डर है, अल्लाह का कुरान का ऑर्डर है, इसीलिए हम उस कुरान के ऑर्डर को फॉलो करते। सिर्फ कुरान का ऑर्डर। हम हैं वफादार अपने कुरान के, अपने अल्लाह के। तुम वफादार नहीं हो अपने ईश्वर और भगवान के। मर्यादा पुरुषोत्तम का नाम लेकर आज तुम्हारी दुकान चलती है। मर्यादा पुरुषोत्तम का नाम बेच कर गद्दियों पर बैठते हो और बेटियों का, औरतों का, नारियों का, बहनों का उनकी बेइज्जती करते हो, कीचड़ उछालते हो। हम हैं वफादार अल्लाह के भी और भारत के भी। दीनी मैदान में आओ तो 5 वक्त की नमाज हम पढ़ते। अल्लाह के वफादार की बात अगर तुम करते हो तो हम नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारने की कोशिश करते। हम अपना आखिरी नबी, अंतिम जगत गुरु मोहम्मद को मानते। हमारी पूरी कोशिश और पूरी मेहनत होती है कि हमारे नबी खुश हो जाएं और उनकी सुन्नत के मुताबिक जिंदगी हम गुजारें, उनके जरिए से हम अल्लाह को राजी कर पाए। हम अगर जुबान से बोलते हैं तो हम अमल करने की कोशिश करते। तुम जुबान से कुछ और बोलते हो और अमली एतबार से तुम्हारे कुछ और इक़दाम होते। नाम से लेते हो अपने परमात्माओं का, अपने खुदाओं का, मर्यादा पुरुषोत्तम का, लेकिन काम तुम्हारे ऐसे गंदे होते हैं कि कभी भी परमात्माओं ने, उन महापुरुषों ने, उन देवताओं ने कभी भी उन्होंने ये सोचा तक नहीं होगा कि मेरे बाद दुनिया के अंदर ये लोग ऐसी इतनी गिर जाएंगे कि कुर्सियों के लिए झूठ बोले। मुनाफिकत, हिपोक्रेसी, जुबान से कुछ और अंदर कुछ और।
اس قرآن کو پردہ قرآن کا آرڈر ہے. It's not a culture. It is not the fashion of the clothing. It is only sign of modesty in the society. ہمارے سوسائٹی کے اندر یہ صرف کپڑا پہننے کا جناب ایک فیشن نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کا فرمان ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم ایک پیغام سماج کے اندر دینا چاہتے ہیں، اس کو بیلنس رکھنا چاہتے ہیں کہ یہ عورت ہے، پہچان جائے کہ بھئی یہ عورت ہے. عورتوں کو جینس پینٹ پہنا دو، بال کھول دو اور ایک دم فٹنگ کی ٹی شرٹ پہنا دیجئے، اس کو مرد بنا کر مرد کے سامنے ملا کر کھڑا کر دیتے ہو. کیا پروف کرنا چاہتے ہیں؟ عورت ہے، ان کی جگہ، ان کی پیلس، ان کی جگہ، ان کی عزت، ان کا سمان اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے حد میں رکھ دی. میرے بھائیوں، ہمارے ساتھیوں، کئی جگہوں کے اوپر یہ بات ہم کہہ چکے ہیں اور علماء کرام کہتے بھی. یقیناً آج ہم مسلمانوں کی اپنی شریعت پر، قرآن پر گرفت کم ہونے کی وجہ سے آج وہ لوگ دندنا رہے ہیں وقتی طور پر. لیکن ہمیں یقین ہے کہ آئے گا ہمارا وقت بھی. یہ وقت تمہارا ہے، ہمارا بھی وقت آئے گا جو امن کا ماحول ہوگا پوری دنیا کے اندر. بھارت کی بات نہیں کر رہے ہم پوری دنیا کی بات کر رہے ہیں، چونکہ ہم قرآن والے ہیں، ہم دین شریعت والے. اور دین اور یہ شریعت صرف بھارت کے لیے نہیں، یہ قرآن صرف بھارت کے لیے نہیں، یہ قرآن جگت، پوری جگت کے لیے، پوری انسانیت کے لیے، پوری مانوتا کے لیے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی، ھدی للناس پوری دنیا کے لیے. کوئی بھید بھاؤ اس قرآن میں نہیں. آؤ تم پڑھ سکتے ہو، آپ کے گرنتھ کو کوئی نہیں پڑھ سکتا. رکا برس علامہ مقرب بنایا، علامہ اللہ نے اپنی آخری نبی کو، پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو. دشمنی چھوڑو، ریسرچ کرنے کی کوشش کرو، اپنے گرنتھوں کو پڑھو اور دیکھو، وہاں پر ہمارے سارے احکامات آپ کو مل جائیں گے. ہم اگر نماز پڑھتے ہیں تو آپ کے گرنتھوں کے اندر ہمارا نماز موجود ہے. ہم اگر روزہ رکھتے ہیں تو آپ کے گرنتھ کے اندر وہ روزہ موجود ہے. ہم اگر پردہ کرتے ہیں تو آپ کے گرنتھوں کے اندر وہ پردہ موجود ہے. ہم اگر ایک اللہ کو مانتے ہیں تو ایک اللہ کا پیغام آپ کے رگ وید کے پہلے منتر کے اندر مل جاتا ہے. ہم اگر محمد کو آخری نبی مانتے ہیں تو آپ کے رگ وید میں، یجروید میں اور جناب پران میں، اپنشد میں، پھر رامائن میں، پھر مہابھارت گیتا میں، پہلے وید، پھر پران، پھر اپنشد، اس کے بعد پھر یہ ساری چھوٹی کتابیں، یہ رامائن، مہابھارت، گیتا، ان کتابوں کے اندر ہمارے نبی کے آخری ہونے کی پیشین گوئی موجود. دیکھ لو جا کر. پروف چاہیے تو میں پڑھ دوں گا، ایک ایک منتر بتا دیں گے ہم اگر نبی کو آخری مانتے ہیں تو قرآن کریم کے فرمان کی وجہ سے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. قرآن ہے. اور پوچھو اس آسام کے بے لگام گھوڑے سے، اس کی زبان میں تالے لگنے چاہیے، گندے گالی بکتا ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس پر نبی کو آخری مانتے. نہیں چلے گا تمہارے نبی کا. ہم کہتے ہیں نبی کا تو نہیں چلے گا، انتم مہرشی کا تو چلے گا. تو انتم مہرشی کا دوسرا نام ان عربک لینگویج دا پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کیا مطلب ہے نراشنس کا؟ نراشنسم واجنم واجنی شیدیرم پوشنم سنمیری بھے رتھم ندرگاد وسوا سدانو وشو سمانو اہنسو نشپی پردہ ادم جنا اپشرت نر آشنس. نر مینز انسان، آشنس جس کی تعریف کی گئی. اور اسی کو عربی کے اندر لے کر جاؤ گے تو کیا بنے گا؟ محمد بنے گا. اور آخری نبی کا ثبوت کہاں سے ہے؟ اٹھائیے بھوشیہ قرآن کے اندر باضابطہ سائن اور پروف بیان کیا گیا ہے. لنک چدی شکھا ہنا شمش سرودھاری سدوشکا اچلا کی بھوشیتی. آج کل اتر پردیش میں چناؤ چل رہا،
اور وہاں کے ایک MLA صاحب نے کہا کہ ہم تمہارے اذان کو چیک کریں گے، اگر پرمیشن ہوگی تو ٹھیک ہے، نہیں تو اتروا دیں گے۔ کہاں سے اتارو گے؟ مسجد کے ممبر سے، مسجد کے مینارے سے آپ لاؤڈ اسپیکر کو اتارو گے، لیکن مہا بھوشیہ پران کے منتر سے اذان کی صدا کو کیسے نکالو گے جس میں کہا گیا اچلاپی، اونچی آواز میں پکارنے والے، اچلاپی بھوشیتی جنومم بنا کولم پشوشتے شام بھکشیامتام مسرنے وسنسکارا کوشیری بھوشیتی۔ یہ انتم مہارشی، یہ آخری نبی کا پیغام ہے کہ نہیں اس منتر میں، اس شلوک میں؟ اور دیکھیں اسم اللام illے مترا ورونا دیویانی دھتا illلے ورونو مترستے جس کامایا ہوتار بھندرو ہوتار مندرو مہا سرندرو۔ کیا کہا گیا؟ اسم اللام illے اللہ رسول محمد رکا برس سے اللہ علامہ۔ آخری پیغام ہے کہ نہیں ہے آپ کے اس منتر کے اندر؟ بتائیے ذرا آپ ایمانداری سے۔ اگر ہم کہتے ہیں، ہمارا قرآن کہتا ہے کہ مسلمانوں یہ آخری دین، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، فائنل اس دین کا ڈیفینیشن ہے، اور اس دین کے مکمل اور تام ہونے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا فائنلی مہر لگا دی گئی۔ آپ کو یقین نہیں ہوتا اور کرو گے بھی نہیں جناب، کیوں؟ کیونکہ کہو گے تو یہ تو قرآن ہے، یہ تو عربک میں ہے اور یہ عربی الفاظ ہیں، نہ معلوم کیا کہا گیا ہو، کچھ نہیں کہا گیا۔ اس دھرم کے آخری ہونے کا سنکیت نہیں، مہر ہے، اور آپ کو یہی چیز، یہی پیغام آپ کی شاستروں کے اندر یجم پرچچام یوم ستدتوتو نگوستی کبریتم پورویم گتم کستدی وبھارتی، وہاں پر موجود، وہاں پر دیکھ لیجئے۔ یہ جتنے بھی لوگ ہیں جو اناپ شناپ بکتے ہیں، جو من میں آ جائے بک دیتے ہیں، ہمارے موقع لگے اگر کبھی تو میرے سامنے اگر کھڑے ہو جائیں تو سچ میں ان کو ایسا کر دوں کہ یہ بھاگنے پر مجبور ہو جائے، بھاگ ہی نہیں پائیں۔ جواب دو کب بھاگ؟ پورنیہ کے اندر ایک پروگرام تھا، پورنیہ سے آگے تھوڑا، ایک آدمی تھوڑا کاشتکار ٹائپ کا لکھ کر کے لے کر کے آیا، وہ ہمارے پاس ہمارے سامنے میں کہ مولانا اس کا کیا ارتھ ہے، اس کا کیا مطلب ہے، آپ کے سامنے میں بھگوان کا کیا ارتھ ہے، اس کا کیا ارتھ ہے۔ ہم نے کہا کہ بھگوان کا ارتھ کیا، ایشور کا ارتھ کیا ہے، اللہ کی تعریف کیا ہے؟ قرآن کریم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ ہم نے کہا کہ یہ اللہ کی تعریف ہے، اور بھگوان کا ارتھ جاننا چاہتے ہو، ایشور کی تعریف جاننا چاہتے ہو تو ایشور کی تعریف ہے ایکم برہما دتیو ناستے نینا ناستے کنچن، بولا کہ نہیں اتنے سارے ہیں، اتنے انیک ہیں، انیک ہیں۔ کہاں گیا آپ کی کتابوں میں فنا فنا کوئی بھیجا اس کو؟ ہم نے کہا کہ بھئی ایشور کے بارے میں تمہارا یہ عقیدہ ہے کہ وہ مجسم ہوتے ہیں، مجسم، اسی لیے آپ لوگ بتوں کو پوچھتے ہو تو نتس پرتماستی کا کیا مطلب ہے کہ اس کی کوئی باڈی، اس کی کوئی شکل نہیں ہوتی۔ ہم نے کہا we believe in Quran, we believe in Quran and we will sacrifice by this Quran, because of this Quran۔ سینے میں قرآن ہے ہمارے بچوں کے اور ہمارے بھی۔ قرآن کا جو آرڈر ہوگا، اللہ کا جو آرڈر ہے وہ اس قرآن کریم کی شکل میں موجود ہے۔ پوری دنیا کی طاقت ملا لو، یہ قرآن مٹ نہیں سکتا۔ کوششیں کی تھی جناب، انگریزوں نے بھی کئی جگہ کہہ چکا ہوں کہ 1860 سے لے کر 63 تک 3 لاکھ قرآن کریم کے نسخے جلائے گئے تھے، جلانے کی کوشش کی گئی تھی، آج پھر کوشش کی جا رہی۔ اب پوری طاقت کے ساتھ اس قرآن کو مٹانے کی، تم قرآن مٹانے کی کوشش کرو، انشاءاللہ اس طرح کے مدارس میں 9 حافظ قرآن بنتے جائیں گے۔ تم قرآن کے نسخوں کو جلا سکتے ہو، ہمارے 9 بچوں کے سینوں کو کیسے جلاؤ گے تمہیں سوچنے پر مجبور ہونا ہوگا۔ تم ان سینوں کو نہیں جلا سکتے، ان سینوں سے قرآن کی محبت کو نہیں نکال سکتے۔ اور انہوں نے کیا کہا؟ ہمارا بھارت، ہمارے بھارت میں تمہارے کلچر کو نافذ نہیں ہونے دیں گے۔ کون سا تمہارا بھارت؟ تمہارا تو وجود نہیں تھا جب ہم انگریز سے لڑنے کے لیے، جب ہماری شروعات ہوئی تھی۔ سب سے پہلے لڑائی کس نے کی بتائیے نا؟ آسام کے جناب سوامی جی، آسام کے سوامی جی مانے جاتے ہیں وہ۔ اگر میری یہ تقریر ان
की कानों तक पहुंचे तो बेटे आप जवाब बनाकर वीडियो के जरिए से मुझे इरसाल करना, मुझे भेजना। मेरा नंबर चाहिए तो मीडिया वालों से मिल जाएगा। बताओ तुम्हारा ये भारत कैसे है? सबसे पहले अंग्रेज से मुकाबले के लिए कलकत्ता के अंदर उनके ऑफिस को तोप लगाकर तोड़ने वाला अगर कोई था तो उसका नाम अली वर्दी खान था, मुसलमान था। 1755 के अंदर उसके बाद उनका इंतकाल होता तो 1755 में 1757 के अंदर तो उनके नवाब सिराजुद्दौला मैदान में नजर आते। उसके बाद जरूरत पड़ती है तो लड़ाई के लिए तो 1799 में इस देश का शेर मुजाहिद फतेह अली खान टीपू सुल्तान वो मुकाबला करता। तुम्हारा तो वजूद नहीं था, तुम्हारे तो 3 पुश्तों का वजूद नहीं था। आज जिनके जरिए से तुम इस देश में दावा करने की बात करते हो, हमारा भारत हमारा भारत, कौन से भारत की बात? 65,000 मुसलमानों के फ्रीडम फाइटर, 65,000 स्वतंत्र सेनानी, इंडिया गेट में नाम हमारे लिखे हुए हैं, हमारे टोपी और दाढ़ी वालों के नाम लिखे हुए हैं। 1799 में आखिरी पहाड़ी पर खड़े होकर जनरल हॉर्स ने कहा था टीपू सुल्तान के, आज से ये देश हमारा। सबसे पहले खून किसने बहाया था? यही कलमा पढ़ने वाले ने बहाया था, यही कुरान करीम के पढ़ने वाले ने बहाया था। जिस दिन टीपू सुल्तान की शहादत हुई उस दिन भी 2 पारा कुरान करीम की तिलावत करके मैदान कारजार में वो मुजाहिद आजम गया था। ये कुरान से पावर और ताकत मिलती है। अंग्रेज अगर लड़े हैं, किसी जमात से डरे हैं, तो जब आप देख लो तारीख पानीपत की, वहां के बड़े वो गूंगे और बहरे मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी को कहता है, इन मुसलमानों को एनर्जी कहां से मिलती, ताकत कहां से मिलती है? हर दूसरे दिन तलवार लेकर मेरे सामने में खड़े हो जाते। जरा बताओ तो सही। उन्होंने कहा कि इनके बीच में जब तक कुरान है, इनके सीनों में जब तक कुरान की मोहब्बत है, दुनिया की कोई ताकत ना तो इनको झुका सकती है न इनको डरा सकती है। हम इन कुरान की ताकत को लेकर आगे बढ़े थे, तभी जालिम अंग्रेज का खात्मा इस देश से हमने किया था। याद करो उस वक्त को जब 1806 के अंदर 1831 में पानीपत और मालाबार और जनाब ये बालाकोट की पहाड़ियों में शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाहि अलैह, सैयद अहमद बरेलवी शहीद रहमतुल्लाहि अलैह, ये जब गए थे अपने 51 लोगों को साथ देकर शहीद हो गए, दफन हो गए। कहां था उस वक्त तुम्हारा आरएसएस? कहां था उस वक्त तुम्हारा बजरंग दल? कहां था उस वक्त तुम्हारा हिंदू महासभा? तुम तो पैदा भी नहीं हुए थे, उस वक्त तुम्हारा वजूद नहीं था। आज इस देश में डिक्टेटरशिप के जरिए से दावा करते हो कि ये देश मेरा है। उस वक्त कहां गए थे जब 10,000 उलमाए किराम को गाय के खाल में बांध कर आग के हवाले किया जाता था? टॉमसन की रिपोर्ट उठाकर पढ़ो। उस वक्त तुम्हारा वजूद कहां था जब 1857 में शामली की जंग लड़ी गई थी? इन्हीं कुरान करीम के पढ़ाने वाले मौलाना कासिम नानोतवी के कनपट्टी पर गोली लगी थी। उस वक्त तुम्हारे दादा भी नहीं थे, उनका बीज भी नहीं डला था, उस वक्त उनका वजूद तक नहीं था। 1857 की जंग जिनके कमांडर बने थे बहादुर शाह जफर, इस पादाश में मौलाना रशीद अहमद गंगोही जेल भेजे गए, मौलाना हुसैन अहमद मदनी जेल भेजे गए, मौलाना जनाब जाफर थानेसरी, हाफिज जामिन शहीद। मैं नाम गिनाऊंगा तो अभी बहुत लंबा वक्त लगेगा, लेकिन मैं कहना चाहता हूं उस बेजुबान बेलगाम घोड़े को कि वो बोलता हमारा भारत हमारा भारत। कहां से तुम्हारा भारत है? मिला मिला मिल गया। कब पैदा हुए? तुम्हारा डेट ऑफ बर्थ क्या है? तुम्हारा डेट ऑफ बर्थ है 1925, जब इस देश में सब कुछ नॉर्मल हो चला था। आहिस्ते आहिस्ते सारी जंगें कौन लड़ी? तहरीक रेशमी रुमाल तुम्हारे दादा ने चलाया। जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी 1919 में 1929 में तुम्हारे दादा परदादा ने उसके बुनियाद रखे। पूरे भारत के अंदर टॉप 10 यूनिवर्सिटी में नाम आया किसका? जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी का। बताइए, सब कुछ तो हमारा, और फिर क्या बोलते? हमारा भारत हमारा भारत। जिस वक्त मौलाना उलमाए किराम कहां थे? जजीरा अंडमान निकोबार, काला पानी की सजा वही होती थी ना, वहां थे। तो उस वक्त तुम्हारे गुरु कौन, जिन्हें बोलते हो वीर सावरकर? वीर तो नहीं था वो, बुज़दिल था।
اس لیے بزدل تھا چونکہ اس دیش کے دشمن انگریزوں کو 303 خط لکھ چکا تھا کیا کہ سر I want to surrender, I want to follow you. آپ ہمیں حکم دیجئے ہم آپ کی بات مانیں گے. I will be servant. میں آپ کا غلام بننے کے لیے تیار ہوں, ہمیں معاف کر دیجئے. جیل سے لکھا, جیل سے. اور وہیں پر دیکھو مولانا ابوالکلام آزاد رحمت اللہ علیہ جیل میں بند ہیں, بیوی کا انتقال ہوتا ہے, خبر پہنچتی ہے کہ 3 دن کے لیے آپ جا سکتے ہیں, جائیے. انہوں نے کہا کہ بھیک میں مجھے تمہارا 3 دن نہیں چاہیے. کہا کہ بیوی کا انتقال ہوا ہے, کہا کہ بیوی کا انتقال ہوا ہے, سب کو جانا ہے, سب کا انتقال ہونا ہے. I don't need, مجھے ضرورت نہیں ہے, بیوی سے نہیں ملیں گے, آخری انتم درشن نہیں کریں گے. انہوں نے کہا کہ اس کی بھی ضرورت نہیں ہے. پھر کہا کہ حوض کوثر پہ ملاقات ہو جائے گی. کس لیے؟ اسی بھارت کی آزادی کے لیے. ہمارا ہے یہ بھارت, تمہارا نہیں ہے. ہم تھے جب تو 27% جی ڈی پی تھی, اور آج آپ آئے ہو اقتدار میں تو کتنی جی ڈی پی ہے؟ 3%. لو جناب سب کچھ کو بیچ دیا. شرم آتی ہے بھارت کا نام دوسرے ملکوں کے لیے لیتے ہوئے, اس لیے کہ چونکہ اسی سسٹم بنا دی. اتنا خوبصورت ڈیموکریسی ہے بھارت کی, جمہوریت ہے, آئین ہے, اتنا اچھا خوبصورت, سب سے بڑا جمہوری ملک ہمارا مانا جاتا. لیکن یہی کچھ گرگوں کی وجہ سے اور آئی ٹی سیل کی کچھ بدنیت ورکروں کی وجہ سے ہماری اچھی سبھی دھوندی ہوتی چلی جا رہی. ہم نہیں بول رہے تو اس کا کیا مطلب؟ ہمارا بھارت, ہمارا بھارت, بھارت سب کا ہے. ہندو بھی رہتے, مسلمان بھی رہتے, ہندو کا بھی, مسلمان کا بھی, سب کا ہے. سب نے قربانیاں دی ہے, لیکن زیادہ قربانی ہم نے دی ہے. انہیں قرآن کریم کے پڑھنے والوں نے. اس قرآن سے اعتراض ہے تو اس قرآن میں کیا؟ سب سے پہلے الحمدللہ رب العالمین ہے, سب سے پہلے یہی بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے. اس کے بعد پھر الحمدللہ رب العالمین. کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب کیا؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. گایتری منتر میں تو وہی پڑھتے ہو نا تم. اس قرآن میں کیا؟ گایتری منتر اوم بھوربھوسوہا تتسویترورینیم بھرگو دسی دیوس دھیمہی دھیو جو نہ پرچودیات. پڑھیے کیا مطلب ہے اس کا. اس کے بعد اس قرآن کا پرمکھ, اس قرآن کا پیٹر, اس قرآن کا فورس, عقیدہ بڑھیا کرو, ایک اللہ کو مانو, وہی بات قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. یہی ہے آپ کے برہما سوتر کو جانے اور پڑھے بغیر ہندو ہی نہیں ہو سکتے. برہما سوتر کیا؟ ایکم برہما دتیو ناستے نیہنا ناستے کنچن ایکم ایوم ادویتم. یہی ہے قرآن کہتا ہے عبادت کرو, ایاکا نعبدو, عبادت کرو. یہ قرآن میں یہ عبادت کا ورنن آپ کے گرنتھ میں تسہیتے بھکتی وانی سے شیاما سمم کھائے شروع گریوا دھارین چلم. اب سے پہلے درگا پور میں نے اس منتر کی تشریح کی تھی. سمم کھائے شروع گریوا دھارین چلم, ستھرتا, ایسے شانتی کے ساتھ بھکتی کرو, ادھر ادھر مت دیکھو. انت عبد اللہ کانک ترا, اللہ کے نبی کا فرمان جب نماز پڑھتے ہو تو یہ گمان کرو کہ اللہ تم کو دیکھ رہا ہے, تم اللہ کو دیکھ رہے ہو, اللہ تم کو دیکھ رہا. سمم کائے شروع گریوا دھارین چلم استھرہ, کائے شروع گری, سر, شکل, گردن. بتائیے کتنی اچھی بات ہے. آپ کہیں گے کہ وہ قرآن نہیں مانو گے, اپنے منتر کو تو مان لیجئے, اپنے شلوکوں کو تو مان لیجئے. جو غلط فہمیاں پیدا, آپ کی غلط فہمی پیدا ہو گئی کہ ہو حجاب میں, لو بھائی حجاب, ارے حجاب اگر پہنتے ہیں تو حجاب تو پہننے کا آرڈر پردھان منتری جی دے رہے ہیں نا. حجاب پہن لو, منہ میں ماسک لگا لو, اوپر سے کچھ اور ڈال دیتے. بہار کے پرائم منسٹر, یہ بہار کی سی ایم نے بھی کہی ہے کہ ارے بھائی ماسک پہننے کے لیے تو ہم لوگ بولتے ہیں اور بچیاں اوپر سے کچھ ڈال لیتی ہے, تو کوئی وشے کی بات ہے ہی نہیں. اب پردے میں رہنا چاہیے ناریوں کو. قرآن نے تو اتنا کہا وقرن فی بیوتکن من وراء فاسألوا من وراء الحجاب. قرآن میں حجاب کا ورڈ یہاں سے ہے. قل للمؤمنات, آرڈر ہے, اونلی آرڈر, اس کو فالو کر رہی ہماری بیٹی. اللہ کا آرڈر, اس کو بسر ہم تسلیم کرتے ہیں اور پھر اس کو فالو کرتے ہیں, بس اتنی بات ہے. آپ کے گرنتھ میں بھی تو وہی بات ہے. ادے پشیستمو پری سنترم پادکو ہرماتے کو شلپکو.
यत्र नारयस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवताः। आगे और भी मंत्र है, जो औरतों की नारी की वास नहीं करते, उनकी वासना नहीं करते, वासना इज्जत नहीं करते, सम्मान नहीं करते, मरने के बाद जहन्नम में डाला जाएगा उसको। और जो नारी अपनी सम्मान नहीं करती है, यानी अपनी इज्जत की फिक्र नहीं है, बेपर्दा होकर घूमती है, तो वो उनका क्या होगा, वो नरक में जाएंगी। और प्रॉफेट मोहम्मद ने भी ये बात कही है कि हमने देखा जहन्नम में औरतों को बालों के बल लटकाए हुए, वो औरतें थी जिनके बाल खुले हुए होते थे। क्या फर्क है, व्हाट इज डिफरेंट, बताओ ना। कि नहीं जनाब, अलग तरीके से आप कुछ नाफिज करना चाहते हो, ये कानून शरिया ऐसा बना दिया कि जैसे ये जनाब वो हिटलर का कोई फरमान आ गया, अरे इसको पढ़ो, इसके अहकामात में देखो, इसके फरमान में, इसके एक एक हुक्म में अल्लाह ने क्या क्या हिकमतें रखी है, उसको पहले पढ़कर समझने की जरूरत है। कमी हमारी भी, हम लोग भी एक्सप्लेन नहीं कर पाते, नहीं बता पाते। बेटियों को क्यों पर्दे में लाते हैं, फायदा क्या है, इस पर बयान होना चाहिए। जहां पर एतराज आए उस पर बयान कीजिए। हमारे जितने भी, मैं तो एक तालिबे इल्म हूं, हमारे जितने भी बड़े बुजुर्ग हैं वो करते भी अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन और ज्यादा होना चाहिए। वीडियो के ऊपर छोटे छोटे क्लिप बना करके आप लोग डालिए कि पर्दे का ये फायदा, उग्र बयान करने से ज्यादा पर्दे का ये फायदा। हम लोग इबादत नमाज पढ़ते हैं तो मेडिकल साइंटिफिकली नमाज का क्या फायदा, नमाज का फरमान, नमाज का ऑर्डर, नमाज का तरीका खुद वाल्मीकि रामायण के अंदर मौजूद है, वहां पर बताया गया। वहां पर वाल्मीकि रामायण, रत्नाकर वाल्मीकि, जब एक डाकू पूज्य प्रार्थना कर करके एक बहुत बड़ा ऋषि मुनि बन सकता है, श्री रामचंद्र जी पर जब वो एक किताब लिख सकता है, वाल्मीकि रामायण, वो डाकू थे ना, वो बहुत बड़े डाकू थे, चोर थे, वो लूटते थे। वाल्मीकि रत्नाकर बहुत बड़े चोर थे, बहुत बड़े डाकू थे। लेकिन एक लंबी कहानी है कि किसी वजह से ऋषि मुनि को पकड़कर लूटा उन्होंने एक दो सवाल किए तो बहुत मुतासिर हुआ, कहा कि सर क्या करो, कहा कि राम राम करो, आप बैठ करके उसके बाद देखना तुम्हारा कल्याण तभी होगा। तो बैठकर एक पेड़ के नीचे में उन्होंने राम राम का माला जपना शुरू किया, तो पूरी बॉडी में घुन लग गया, घुन का ये जमीन का घुन लगने की वजह से संस्कृत में इसी घुन को वाल्मीकि बोलते हैं। तो रत्नाकर वाल्मीकि, रत्नाकर के साथ ये वाल्मीकि जुड़ा, और इसी वाल्मीकि ने जो किताब लिखी रामचंद्र जी के ऊपर, उसी को रत्ना वाल्मीकि रामायण कहा जाता है, उसी को कहा जाता है। वहां पर मौजूद, उसी वाल्मीकि में मौजूद है। हम लोग नमाज पढ़ते हैं, चंद्र का पंचम संयुक्ता, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को आखिरी नबी मानते हैं, जगत गुरु मानते हैं, मुहाफिज मानते हैं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को, इस जगत का, इस पूरी दुनिया का, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को रहमतुल लिल आलमीन हम लोग मानते हैं। आपके ग्रंथों के अंदर मौजूद है, जगत करो असिनास दूध मन मठेश्वर्य गुणन्विता। अल्लाह के नबी बहुत ज्यादा खूबसूरत थे, विचरण सुना चुना है न पश्चिम गति तपलिंग बुझो मठेश्वर्य गुणन्विता, वहीं आ जाती है बात। बहुत ज्यादा खूबसूरत थे, इतने खूबसूरत थे अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जगत गुरु। पूरी दुनिया की उस खूबसूरती के जरिए से पूरी दुनिया को आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खूबसूरत किया। दिखा दो कोई माए का लाल, एक भी जिंदगी में नबी पाक अलैहिस्सलाम का कोई ऐसा घटना या ऐसा वाकया जो प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी पर जुल्म किया हो, ज्यादती की हो। आप अलैहिस्सलाम खूबसूरत भी थे। मेरे नौजवानों, अगर किसी खूबसूरत को देखकर आप उनसे मोहब्बत करते हैं तो मोहम्मद रसूलुल्लाह से बढ़कर कोई खूबसूरत नहीं। अम्मा आयशा कहती है कि यूसुफ को देखने वाली औरतों ने तो उंगलियों को काटा था, अगर मेरे नबी के हुस्न को देख लेती वो औरतें तो अपने सीने को चाक कर लेती, पता भी नहीं चलता। अगर किसी की खूबसूरती को देखकर, सलमान खान की खूबसूरती को देखकर आप उसके फैन बन जाते, आमिर खान की खूबसूरती को देखकर फैन बन जाते, शाहिद कपूर की फना एक्टर एक्ट्रेस की खूबसूरती को देखकर अगर आप उनसे मोहब्बत करती है, हमारी समाज की बहू बेटियां अगर किसी फिल्म एक्ट्रेस की
خوبصورتی کو دیکھ کر متاثر ہو کر اگر ان سے محبت کرتی ہے تو یاد رکھو اس دھرتی پر محمد الرسول اللہ سے زیادہ خوبصورت ہستی اس کائنات میں آج تک جنم نہیں لیا. کوئی ماں کسی نے آج تک ایسا بچہ پیدا نہیں کیا کہ جو پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ خوبصورت ہو. اگر خوبصورتی کی وجہ سے کسی سے محبت کرتے ہو جوانو تو محمد الرسول اللہ سے محبت کرو, اس لیے کہ ان سے زیادہ بہتر خوبصورت کوئی ماء کلال اس دھرتی کے اندر ہے ہی نہیں. اگر آپ کو بلکہ وہ محسن ہے, پوری دنیا کے انسانوں پر احسان ہے اللہ کے نبی کا, اور اب تک تو دنیا کب کے ختم ہو چکی ہوتی, اس لیے ہو چکی ہوتی چونکہ اور نبیوں کے زمانے میں دیکھ لیجئے وہ سارے کے سارے تباہ و برباد کر دیے گئے, اوپر نیچے کر دیے گئے. بڑی قوم عاد, قوم سمود, قوم لوط, ایسا انجام ہوا کہ گناہ کرتے تھے, ماننے پر نہیں مانتے تھے تو یہ زمین آسمان سے لے جا کر پٹک دیا, جاؤ ختم, کام تمام تمہارا. ایسی قوم نہیں مانے تم لوگ, 5-6 دن کی ہوائیں چلتی رہی, ایسی ہوائیں جیسے ہم لوگوں کے یہاں ابھی ہتھیا اترا کے زمانے میں چلتا تھا, پہلے تو نہیں چلتا ہے. پورے 5-6 دن اگر ہوا چل جائے تو سارے پیڑ گر جاتے ہیں, ٹین اڑ جاتا ہے, چھتیں غائب ہو جاتی ہیں ہمارے گھروں پر. سرسر عاتیہ سخرها علیہم 7 لیال و 8 ایام. نافرمان, ان سے زیادہ بڑی بھی نافرمانی ہماری ہے اس دھرتی پر, ان ظالموں کی ہے. اللہ چاہے تو ان کو نیست و نابود کر دے, اللہ چاہے تو ان کا وجود مٹا دے, لیکن پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں کہا جاتا ہے رحمت للعالمین؟ کیوں؟ انہی وجہ سے آپ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ میں دعا کرتا ہوں کہ in one time at a time with whole ummati, میرے پوری امت کو, میری پوری قوم کو کبھی بھی آپ, میری پوری امت کو کبھی بھی آپ ہلاک مت کرنا. اسی لیے رحمت للعالمین کہا جاتا. شعیب علیہ السلام کے قوم نے غلطی کی, نافرمانی کی, اللہ نے آگ کے بارش سے تمام کر دیا. قوم لوط نے نافرمانی کی, اٹھا کر پتخ دیے گئے. عاد و سمود نے نافرمانی کی, ہواؤں کے ذریعے سے تہہ و بالا کر دیا جاتا ہے. بنی اسرائیل اللہ تبارک و تعالیٰ نے 40 سال تک وادی طی میں بھٹکنے پر مجبور کر دیا اور فرعون کو مسلط کر دیا ان کے اوپر. لیکن قربان جائیے ہم لوگ اتنی نافرمانی کرتے ہیں, اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی عذاب ہم پر نہیں آتا, کیونکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دین ہے, ان کی وجہ ہے, ان کے صدقے میں ہم لوگ آج بچے ہوئے. ورنہ ہمارا کون سا جرم ایسا نہیں ہے, کون سا گناہ ایسا نہیں ہے جو بنی اسرائیل سے بڑا ہوا نہ ہو. بتائیے, سود ہم کھاتے, گڑلے سے کھاتے جناب. آج ہمارے پائلٹ صاحب, ڈرائیور صاحب بول لیتے کہ کم سے کم مولانا 30% لوگ سود کھاتے ہیں ہماری بستی میں, ہمارے گاؤں میں, ہمارے سماج میں. برائی ہم کرتے, بے پردگی ہم کرتے. وہ تو کچھ بچیاں ہیں جو پروٹیسٹ کر رہی, اور انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ ہماری جیت ہوگی. اس لیے جیت ہوگی کہ چونکہ کیرلا ہائی کورٹ میں بھی سن 2016 میں ہم جیتے تھے, ایمس کے خلاف بھی ہمیں جیتے تھے, اور اس میں بھی ہم جیتیں گے انشاءاللہ. اس لیے جیتیں گے چونکہ یہ سمویدھان کا وائلیشن ہوگا, بھارت کے سمویدھان کے خلاف ہوگا اگر پردے کے اوپر پابندی لگ جائے گی تو. ہاں, کسی ظالم آدمیوں کے اشارے پہ اگر ہو تو کہہ نہیں سکتے جناب. اتنی خوبصورت شریعت ہے ہماری, ہم اگر عمل کر لیں تو زندگی آرام کے ساتھ, آسانی کے ساتھ ہم مسلمانوں کی صحیح پٹری پر, صحیح عزت اور سمان کے ساتھ ہم لوگ گزار سکتے ہیں. میرے بھائیو 5 منٹ کا وقت میرے پاس ہے, اب میں کوشش کروں گا کہ کچھ اور تھوڑی باتیں ہم اپنے آپ کو تبدیلی لانے کی ضرورت ہے. میرے بھائی, تبدیلی, عبرت حاصل کیجیے یہودیوں سے, جوڈائزم سے. ذلیل ترین رسوا قوم, آج ان کے بچے اونچے پائیدان پر پہنچے ہوئے, ساری کمپنیز کی شیئر ہولڈر ہو گئے. ہمارے پاس ذہن کی کمی نہیں, الحمدللہ سب کچھ ہے, ساری چیزیں ہیں. سب کچھ ہونے کے باوجود بھی آج ہم کیوں نہیں پلٹ پا رہے؟ کیوں؟ What is reason? The Quran said, and about you, وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ, you are superior of the world. وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ,
but you must to believe, but you must to completely the believing man, کہ آپ سچے مومن بن جائیں، سچے مومن بن جائیں گے، عملی اعتبار سے میدان میں ہوں گے تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مدد ہوگی۔ یہ جو ابھی گر گئے ہیں فرقہ پرستوں کے، ان کا وجود ابھی ہوا 1924 کے بعد سے شروع ہوئے ہیں، یہ بلوں سے نکلے ہیں۔ ہمارا وجود اس دھرتی پر تب سے ہے جب سے اللہ نے سب سے پہلے انسان کو پیدا کیا۔ کچھ لوگ ثابت کرتے ہیں، میڈیکلی ہمارے بھی لوگ بولتے ہیں کہ اس دھرتی پر سب سے پرانا دھرم ہندو بھائیوں کا نہیں ہے، بلکہ میں کئی بار یہ بات اپنی تقریروں میں بول چکا ہوں، اس دھرتی پر سب سے پہلا انسان مسلمان تھا، اور پہلا انسان جب سے ہے تب سے اسلام کا وجود، ہمارا وجود، سب سے پہلے انسان مسلمان تھے۔ اور یہ بات یہ شری لنکا، جو آج شری لنکا بنا ہوا الگ دیش بنا ہوا، وہاں پر اتارے گئے مختلف روایات ہے، لیکن تقریباً زیادہ لوگ اسی بات کو لیتے ہیں کہ وہاں پر نکلے، وہاں پر اتارے گئے، اور ان کا جو دین تھا دین قیم تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین قیم سیدھا راستہ، سیدھا دین، سچا دین۔ ہندو بھائی اپنے آپ کو سناتن بولتے ہیں، میں ان کو کہہ چکا ہوں کہ سناتن کا مطلب آسمان سے زمین پر آنا، اور اٹھاؤ حضرت آدم سے لے کر محمد رسول اللہ تک، آسمان سے زمین پر اگر کسی دھرم کا پیغام آیا ہے تو وہ اسلام کا آیا ہے۔ سناتن سنسکرت میں اسلام کو بولتے، شاشوت سنسکرت میں اسلام کو بولتے، سوبھاؤ نیت کرپ سنسکرت میں اسلام کو بولتے۔ کوئی بھی بچہ پیدا ہوتا ہے تو مسلمان بن کر پیدا ہوتا۔ قرآن کا یہ فرمان ہے، اللہ کے نبی کے حدیث کا یہ واضح اشارہ، ہر بچہ مسلم بن کر اس دھرتی پر پیدا ہوتا۔ بہت سے لوگ اپنے اشعار میں بولتے ہیں کہ مالک ایک ہے، انسان بنایا تھا، انسان کا ہے بچہ انسان بنے گا۔ اگر ان کا بھارت کے اندر یہاں کے کلچر کو سامنے رکھ کر اگر کچھ بولنا ہے تو وہ الگ بات ہے، لیکن اگر ایسا عقیدہ کسی کا ہے تو وہ غلط ہے، اس لیے کہ اس دھرتی پر اللہ نے انسان بنا کر بھیجا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کا طریقہ بنا کر کے بھیجا ہے کہ تمہارا عقیدہ کانسیپٹ کیا ہوگا، تو کانسیپٹ تمہارا یہ ہوگا کہ تم ایک ایشور وادی ہو، تم ایک اللہ، فطرت اللہ الذی فطر الناس علیہا، یعنی انسانوں کو اللہ اپنی فطرت پر پیدا کرتا، اور اللہ کی فطرت کیا ہے؟ اللہ کی فطرت اکیلا اور یکتا ہے۔ پوری دنیا کے انسان، پوری دنیا کا بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ مسلمان بن کر پیدا ہوتا۔ اس کے ماں باپ گھنٹی بجاتے ہیں تو گھنٹا بجانے لگ جاتا ہے، اگر اس کی ماں قرآن کریم کی تلاوت کرتی ہے تو وہ بچہ قرآن کریم کا دیکھ کر کے وہ بچہ، اس کا عقیدہ ویسے ہی بنتا ہے۔ باپ نمازی ہے تو بیٹا نمازی بنتا ہے، دیکھتا ہے کہ ہاں بھائی اللہ کون ہے، ہمارے ابا نماز پڑھتے ہیں، اذان دیتے ہیں، اس میں اللہ کا نام لیا جاتا ہے۔ اور کہیں بچہ پوچھتا ہے تو بتاتے ہیں، لیکن اگر پتا چلا کہ اگر وہیں پر تلک لگا کر جے شری رام کا نعرہ، بھارت ماتا کی جے کا نعرہ اگر لگاتا ہے تو بچے ویسے ہی کرتے ہیں۔ وہ بچے کرناٹک کا اسکول کے اندر کون ہے، وہ ان کے ماں باپ نے کیا ان کو تربیت نہیں دی؟ دھونا پڑے گا ان کو، اس لیے کہ پرماتما نے کہا کہ اگر ان کو پرشو ویدہ بنانا ہے، ماترمان پترمان چاریاوان پرشو ویدہ، تو اپنے ماں کو، اپنے باپ کو اور اپنے گروؤں کو ان بچوں کی پریکٹیکلی ان کے اوپر محنت کرنی ہوگی، لیکن ان کی محنت نہیں کی تو وہی کفر ہو گئے۔ اور ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت تو میرے بھائیوں، ہمارے ساتھیوں، اس دھرتی پر ہمارا وجود اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک زندگی دے کر ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا، اور اس زندگی کو گزارنا ہے تو اس قرآن کریم کے فرمان کے مطابق۔ میں گزارش کروں گا تمام مسلم بھائیوں سے، وہ انقلاب پیدا کرنے کی ضرورت ہے جو یہودیوں نے اپنے اندر اپنے دھرم شاستروں سے جڑ کر انہوں نے جو اپنی زندگی ان کی جو بدلی گئی۔ میرے بھائیوں، میرے ساتھیوں، آپ کو ان سے عبرت لے کر آپ اپنے قرآن کی طرف جڑیے، نبی پاک علیہ السلام کی زندگی کو اپنا رول ماڈل بنائیے، اس کے بعد آگے بڑھیے۔ اگر آپ کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت نہ ہو، مدد نہ ہو، تو آپ پھر ہمیں کہیے گا میں آپ کے قریب کا رہنے والا ہوں کہ مولانا عبداللہ جھوٹ بولتے۔
انشاءاللہ تبدیلی آئے گی، انشاءاللہ امن اور شانتی کا ماحول ہوگا۔ بس وقتی طور پر کچھ ظالم لوگ آئے ہیں، ہمیشہ یہ شعر یاد رکھیے گا کہ جب خون ٹپکتا ہے تو وہ جم جاتا ہے، اور جب ظلم حد سے زیادہ بڑھتا ہے تو مٹ جایا کرتا ہے۔ بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔